السلام علیکم۔ ALS یا ایمایوٹروفک لیٹرل سلیروسس ایک بہت ہی کمزور کرنے والی اور موت کا سبب بننے والی بیماری ہے۔ بہت ہی خطرناک اور بری بیماری ہے یہ۔ اس میں جو آپ کے موٹر نیورونز ہوتے ہیں، جو آپ کے مسلز کو حرکت میں لاتے ہیں، یہ آپ کے مسلز کو بتاتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے، کب سکڑنا ہے، کب مڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نیورونز، یہ سیلز جو گزرتے ہیں، جو جاتے ہیں آپ کے دماغ سے آپ کے مسلز تک، اور یہ ہوتے ہیں دوسرے سیل سے تھوڑے زیادہ لمبے، اس لیے یہ جاتے ہیں آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں، اور پھر یہ ہوتے ہیں ڈی جنریٹ، یعنی یہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ہوتا ہے تو کوئی راستہ نہیں بچتا دماغ کے لیے کہ وہ سگنلز بھیجے مسلز تک کہ وہ کام کر سکیں جو کام انہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہو جاتی ہے مسلز کی ایٹروفی، اور یہی ہے ALS کا پہلا حصہ، یعنی اے سے مراد ہے ایٹروفی ہی۔ اے مطلب نہیں یا نہ ہونا، مایو سے مراد ہے مسلز، اور ٹروفک ہے نرشمنٹ، مطلب غذائیت۔ تو ایک طرح سے یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ نہیں ہوئی مسلز کی نرشمنٹ، نہیں ملی انہیں غذائیت۔ اور اب اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مسلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ حرکت میں نہیں آ سکتے، یہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریں ہیں یا وائرز ہیں یا موٹر نیورونز ہیں جو کہ عام طور پر انہیں حرکت میں لاتے ہیں، یہ ہو گئے ہیں ڈی جنریٹ۔ اب اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے پیرالسس، جس میں انسان اپنا قابو کھو دیتا ہے اپنے جسم کے بہت ساری چیزوں پر، جیسے بات کرنا یا اسپیچ۔ اور جیسے جیسے یہ ہو رہا ہوتا ہے تو جس انسان کو یہ ہوتا ہے، اسے پوری طرح سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے جسم میں، اس لیے یہ اور زیادہ خوفناک چیز ہے۔ ایک انسان کے ساتھ ایسا ہونا اور پھر اس کو پوری طرح سے محسوس کرنا اور اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھنا بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ ہمارے پاس تاریخ میں بہت مشہور کیسز ملتے ہیں ALS کے۔ سب سے زیادہ مشہور شاید لو گیرک کا تھا، بلکہ US میں اس بیماری کو کہتے ہی لو گیرک ڈیزیز ہیں۔ کافی مشہور بیس بال کے کھلاڑی تھے یہ۔ ان کا انتقال ہوا تھا ALS کی وجہ سے کافی کم عمر میں۔ ایک اور مشہور شخصیت جنہیں یہ ڈیزیز تھا وہ تھے اسٹیفن ہاکنگ۔ یہ ان بہت ہی خاص کیسز میں آتے ہیں جن کو ALS ہونے کے باوجود بھی جن کی عمر اور زندگی کافی لمبی چلی۔ یہ سال میں تقریباً 1 یا 2 لوگوں کو ہوتا ہے 1,00,000 لوگوں میں۔ تو اگر آپ تصور کریں ایک اسٹیڈیم کے بارے میں جس میں لوگ بھرے ہوئے ہوں، اب اگر آپ سوچیں کہ اس میں موجود ہیں 1,00,000 لوگ، تو ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 یا 2 کو ہوگا ALS۔ اب جو وجہ ہے اس پر تحقیق کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ بیماری بہت زیادہ صحیح طریقے سے ابھی تک سمجھی نہیں گئی ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ موٹر نیورونز ہوتے ہیں ڈی جنریٹ، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بھی پتا کیا کہ اس کا کچھ جینیٹک مواد سمجھنے کی کوشش کی ہے ان چند لوگوں سے جن کو یہ ہوا ہے۔ کچھ سے، سب سے یہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ یہ واضح نہیں ہوتا کہ ماحول میں موجود ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بہت لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول میں موجود کوئی چیز بھی شاید ہی کرتی ہو، لیکن جو لوگ بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہ بس ایسے ہی رینڈملی لوگوں کو ہوتا ہے جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک اور خوف زدہ کر دینے والی بیماری ہے، اور بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں ایک روایت چلی تھی اور ایک ٹرینڈ چلا تھا ALS آئس بکٹ چیلنج کا۔ تو جی ہاں، وہ یہی ALS تھا، اور بہت سی مشہور شخصیات نے اس بیماری کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے یہ چیلنج کیا تھا، اور اس میں بھی شامل تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔